بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین، اسلامک علوم چینل میں خوش آمدید۔ انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ جب انسان متکبر ہو جاتا ہے، جب انسان سرکش ہو جاتا ہے، جب انسان اپنے منعم اور محسن اللہ رب العزت کی ذات کو بھول جاتا ہے، جب انسان نفس کے بہکاوے میں آ جاتا ہے، جب انسان شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے، تو انسان گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہی حال ہوا قوم عاد کا، جن کی طرف اللہ رب العزت نے حضرت ہود علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد سے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ مگر قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلایا، اور صرف جھٹلایا ہی نہیں بلکہ حضرت ہود علیہ السلام سے کہنے لگے کہ معاذ اللہ، آپ ہمیں بے وقوف نظر آتے ہیں۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے غصے میں جواب نہیں دیا، بلکہ بڑے پیار اور محبت کے لہجے میں جواب دیا کہ نہ ہی میں جھوٹا ہوں اور نہ ہی میں بے وقوف ہوں، بلکہ میں تو اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور میں تمہیں نصیحت کرنے والا اور تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اللہ رب العزت نے قوم عاد کو بڑا طاقتور بنایا تھا۔ یہ قوم اس قدر طاقتور تھی کہ کسی بھی درخت کو ہاتھ ڈالتی تو اسے جڑ سے اکھاڑ پھینکتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت ہود علیہ السلام نے اس قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور فرمایا کہ اگر تم اللہ کو اپنا معبود نہیں مانو گے، اللہ کی اطاعت نہیں کرو گے، تو تم پر اللہ تعالیٰ عذاب بھیجے گا، تو قوم عاد والے کہنے لگے کہ من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ یعنی یہ قوم اس قدر زیادہ طاقتور تھی کہ ان کی سمجھ میں یہ بھی نہیں آ رہا تھا کہ ہم سے زیادہ بھی کوئی طاقتور ہو سکتا ہے۔ جس کے جواب میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ طاقتور ہے۔ تو ابتداءً اللہ رب العزت نے قوم عاد کو قحط میں مبتلا کیا، کیونکہ جن قوموں کو بھی اللہ رب العزت نے تباہ و برباد کیا، انہیں فوراً ہی دنیا کے نقشے سے نہیں مٹایا، بلکہ پہلے ان پر چھوٹے موٹے عذاب آتے رہے تاکہ یہ اللہ کی طرف رجوع کر لیں، گناہوں سے باز آ جائیں، اللہ کے فرما بردار بن جائیں۔ تو اسی طرح قوم عاد پر بھی ابتداءً قحط کا عذاب آیا۔ اس قدر سخت قحط آیا کہ بڑے بھی ہلاک ہونے لگے، جوان بھی ہلاک ہونے لگے، بچے بھی ہلاک ہونے لگے، یہاں تک کہ جانور بھی ہلاک ہونے لگے۔ تو قوم عاد نے اپنا ایک وفد تیار کیا تاکہ وہ اللہ کے گھر جائیں، بیت اللہ میں جائیں، اور اللہ رب العزت سے دعا کریں تاکہ اللہ ہم پر بارش برسائے۔ تو قوم عاد کا یہ وفد مکۃ المکرمہ میں گیا۔ مکۃ المکرمہ کا سردار معاویہ بن بکر تھا۔ معاویہ بن بکر کی جو والدہ تھی وہ قوم عاد سے تعلق رکھتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ قوم عاد کا وفد معاویہ بن بکر کے پاس ٹھہرا۔ معاویہ بن بکر کے پاس دو لونڈیاں تھیں جو روزانہ رقص و سرور کی محفلیں سجاتی تھیں اور شراب پلائی جاتی تھی۔ ایک محفل سجتی تھی جس میں لوگ شراب پیتے تھے
اور اس طرح گانے بجانے کی محفل سجتی تھی۔ تو قوم عاد کا یہ وفد عیش و عشرت میں مبتلا ہو گیا اور یہ بھی بھول گیا کہ ہم یہاں کس مقصد کے لیے آئے تھے۔ جب معاویہ بن بکر نے دیکھا کہ اس وفد کا قیام طویل ہو گیا ہے اور یہ عیش و عشرت میں اس قدر مبتلا ہو گئے ہیں کہ یہ اپنی قوم کو بھول چکے ہیں، تو ایک دن معاویہ بن بکر کچھ اشعار پڑھتے ہیں۔ ان اشعار میں کیل کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے کیل، تم تو سستی میں پڑ گئے ہو، تم تو اپنی قوم کو بھول چکے ہو۔ وہاں قوم عاد کا حال یہ ہے کہ وہاں بوڑھے جوان، مرد عورتیں، بچے، جانور سب ہلاک ہو رہے ہیں، مگر تم یہاں عیش و عشرت میں مبتلا ہو گئے ہو۔ جب یہ اشعار پڑھے تو تب وفد کو یہ خیال آیا کہ ہمارا یہاں آنے کا مقصد تو کچھ اور تھا، مگر ہم کسی اور کام میں مبتلا ہو گئے۔ تو یہ وفد اٹھتا ہے اور جا کر بیت اللہ کی چوکھٹ کو پکڑتے ہیں اور اللہ رب العزت سے دعائیں مانگنا شروع کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی طرف 3 بادل بھیجے، جن میں سے ایک سرخ تھا، دوسرا سفید تھا اور تیسرا سیاہ تھا، اور ایک ہاتف غیبی نے آواز دی کہ اپنے لیے کسی ایک بادل کو منتخب کرو۔ تو کیل جو کہ وفد کا سردار تھا، وہ کہنے لگا کہ سیاہ بادل ٹھیک ہے، کیونکہ یہ زیادہ بارش برسائے گا۔ تو ہاتف غیبی نے آواز دی کہ آپ نے اپنی ہلاکت کو چن لیا، اپنی قوم کی ہلاکت کو چن لیا۔ اب تمہاری قوم میں نہ ہی کوئی مرد بچے گا، نہ ہی کوئی عورت بچے گی، نہ ہی کوئی جوان بچے گا اور نہ ہی کوئی بوڑھا بچے گا۔ تو جب یہ بادل قوم عاد کی طرف جاتا ہے، قوم عاد والے اس بادل کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں کہ اب ہم پر بارش برسے گی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، یہ وہ بادل نہیں ہے جو تم پر بارش برسائے گا، بلکہ یہ تو تمہارے لیے ہلاکت کا پیغام لے کر آیا ہے۔ یہ وہ ہلاکت ہے جس کی تم جلدی مچا رہے تھے۔ جب حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے تھے اور فرماتے تھے کہ اے میری قوم، اللہ کی اطاعت گزار بن جاؤ، ورنہ اللہ کا عذاب تم پر آئے گا، تو قوم والے کہتے تھے کہ اے ہود، دیر کس بات کی ہے، جلدی ہم پر عذاب لے آ تاکہ ہم بھی دیکھیں کہ ہم پر عذاب کیسے آتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، یہ وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی مچا رہے تھے۔ تو اس طرح قوم عاد پر ہوا کا عذاب آیا، ایسی سخت ہوا کہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک دوسرے سے باندھنا شروع کیا، حالانکہ بڑے طاقتور تھے، بڑے قد آور تھے، مگر ہوا ان کو پٹخ پٹخ کے مار رہی تھی، تو انہوں نے اپنے آپ کو ایک دوسرے سے باندھنا شروع کیا اور اپنے آپ کو اونٹوں کے جو کجاوے تھے ان سے باندھنا شروع کیا، مگر ہوا اس قدر تیز تھی کہ ان کو مکانوں سے نکال کر آسمان کی طرف لے جاتی تھی اور پھر